یقیناً آج کے انسان کو راحت اور آسائش کے وہ وسائل اور سامان حاصل ہے جس کا اس کے آباء و اجداد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، مگر پھر بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ وقت اور حالات میں ہر شخص پریشان ہے، ایک عجیب سی بے چینی، بے سکونی، اضطراب کا شکار ہے۔ کوئی مالی پریشانی کا شکار ہے تو کوئی جسمانی بیماریوں کا، کوئی گھریلو مسائل کا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی چھوٹے بڑے دکھ یا غم میں مبتلا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ یہ دل کی ویرانی، بے چینی، اضطراب، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ بے قراری لوگوں کی زندگی میں اطمینان کا فقدان کیوں ہے؟ دل کو یہ سکون، دلوں کی راحت، دل کی خوشی، اطمینان کیسے ملے گا؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کس قیمت پر حاصل ہو سکتے ہیں؟ حقیقت میں انسان خوشی اور سکون کا طلبگار ہے، مگر اس کے ذہن میں اس کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ بس پیسہ آ جائے اور بہت سارا پیسہ آ جائے تو بس کام ہو جائے گا، میرے مسائل اور پریشانیاں حل ہو جائیں گے۔ ارے اگر سکون اور خوشی اللہ کسی اور طریقے اور راستے سے بھی دے دے نا، مگر انسان پھر بھی نہیں مانتا کہ نہیں، بس اللہ ہمیں ڈھیر سارے پیسے دے دیں، باقی ہم جانے اور ہمارا کام۔ عجیب بات ہے، پھر تو چاہیے یہ تھا کہ پیسے آنے کے بعد واقعی ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مگر یقین کریں کہ اگر زندگی میں دین نہ ہونا اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہ ہو تو یہی پیسہ مزید پریشانیوں اور بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر کبھی یہ پریشانی حرص اور لالچ کی صورت میں، تو کبھی مالی خسارے کی صورت میں، کبھی بچوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی دشمنی، کبھی مقابلہ بازی، کبھی حرام کاریوں میں مبتلا ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں، جو کہ انسانی زندگی کے لیے ایک رہنما اور قدم قدم پر ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے بھائی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہی دل کا سکون اور اطمینان وابستہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو راحت، چین، سکون ملے گا۔ جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو تو پریشانی نزدیک بھی نہیں آ سکتی۔ جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا تو پریشانی اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ اس دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں، اس دنیا سے جانا ہماری مرضی سے نہیں۔ حالات و واقعات ہم پر اس طرح اچانک حملہ کرتے ہیں کہ نہ اس کے حملے سے کوئی غریب بچتا ہے، نہ کروڑپتی، نہ ارب پتی۔ مال سے کوئی خوشیاں خرید سکتا تو حکمران اور مالداروں کے گھر بالکل پریشانیوں سے خالی ہوتے، مگر ایسا نہیں۔ یہ کوئی اور طاقت ہے جس کی قدرت بڑی کامل ہے، جس پر جو چاہے حالات لے کر آتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیر کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جیسے چاہیں پیر کر رکھ دیں۔ مال سے کوئی خوشیاں خرید نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے کہ اگر اس سے تعلق نہیں، اس کے دین کی پیروی نہیں، تو پھر اپنے عقل سے انسان دنیا سجانے کے بجائے بگاڑنے کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ نے تو اپنے بندوں کی اچائی اور خوشی کے واسطے سارا جہان مزین کیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اور ہر آن، ہر لمحہ اپنے بندے کو اپنی طرف، اپنے دین کی طرف، آخرت کو سنوارنے کی طرف بلاتا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف حالات سے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ تو مسلسل ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے، ہمیشہ ہماری بھلائی اور رہنمائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور سب اس کی قبض قدرت میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ ارے بھائی خوشی اور غم کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ اسی پہ قادر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم حقیقت میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اپنے ویران دل کی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، غموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے،
کہ اس اہم مسئلے کو اپنے عقل سے حل کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، غیر لوگوں کی چند دن کی رنگینیوں سے متاثر نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے رب کی طرف دل سے رجوع کریں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کریں، اس ذات کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اس ذات کے تعلق میں جو ملے گا نا، پھر اس کا تصور ممکن ہی نہیں۔ عزیزو، دنیاوی قانون ہے کہ جس انسان کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا تعلق بن جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھی کی خیرخواہی کی فکر کرتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں، اب اگر یہ تعلق ہمارے اس کائنات کے بنانے والے کے ساتھ بن جائے تو پھر کیا ہی کہنے، وہ ہمیں اس دنیا اور دنیا میں جو ہے اس سے بے نیاز کر کے رکھ دے گا۔ عزت، خوشی، سکون، راحت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی تسکین اور راحت اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ یہی ایمان ہے جو بندے کو بہار و خزاں ہر قسم کے حالات میں مطمئن رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کو ایمان اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی برکت سے، اس میں جو برکت ہے، وہ زندگی پر اس کو قدم قدم میں جو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہر کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کا تصور کر سکے۔